سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، آج کل کا بڑا ہاٹ ٹاپک ہے ڈونلڈ لو سے. جی. ڈونلڈ لو کا جو ٹیسٹمنی ہوئی اور جو کچھ انہوں نے کہا، جو کچھ ان سے پوچھا گیا، اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ پاکستان پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ لو کی جو ٹیسٹمنی ہے وہ کافی انوکھی تھی، کیونکہ ظاہر ایک لابنگ بھی ہوئی، اس سے کوشش بھی ہوئی اور کروائی گئی. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے داخلی ہمارے معاملات، جس میں الیکشن کا سلسلہ بھی ہے، جس میں وہ سائفر کیس بھی ہے، اور دوسری طرف ہے جو انہوں نے باتیں کی جو میرے خیال میں زیادہ اہم ہیں. امریکہ کا کیا سوچ ہے اس خطے کے بارے میں اور پاکستان کے خارجہ پالیسی اور خارجہ تعلقات کے حوالے سے، وہ میرے خیال میں بڑی اہم ہے. جو باتیں تو انہوں نے کی داخلی سیاست کے حوالے سے، سائفر کے بارے میں تو انہوں نے جو رائے پہلے بھی دے چکے تھے وہ دے چکے تھے، اور جو باتیں انہوں نے الیکشن کے بارے میں کی ان کی کوئی پالیسی امپلیکیشنز نہیں. انہوں نے اپنا اظہار کیا رائے کا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، آئین کے مطابق ہونا چاہیے. جو اصل بات ہے جو میرے خیال میں جو انہوں نے فوکس کیا، پاکستان کے دو ہمسائے جو ہیں جن کے ساتھ دو اہم ہمارے پروجیکٹ ہیں. چین کے ساتھ ہمارا سی پیک جو ہماری ایک اقتصادی آزادی کا ایک ضامن ہے، اور ایران کے ساتھ وہ پروجیکٹ گیس پائپ لائن کا جو ہماری توانائی کی آزادی کا ایک ضامن ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے کھلم کھلا اس کی شدید مخالفت کی اور بڑے زوردار الفاظ میں مخالفت کی. تو اس سے واضح ہو گیا کہ امریکہ کے لیے غالباً اب وہ ایٹ لیسٹ ایران والا حصہ تو ریڈ لائن ہے، اور چین کے ساتھ بھی وہ خوش نہیں ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک پرانے درینہ خصوصی تعلقات ہیں، اس کو تو درار تو نہیں آ سکتی، لیکن وہ کم سے کم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ دوریاں پیدا ہوں. اچھا، تو اس کے بعد کیا ابھی جو امریکیوں نے اتنے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے اور دھمکی بھی دی ہے، تو کیا ہمیں ایران گیس پائپ لائن کے منصوبے کو آگے بڑھانا چاہیے اور یہ بڑھ سکتا ہے؟ بڑھ سکتا ہے میرے خیال میں. مجھے ذرا سا ایک بڑی حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک پاکستان کی حکومت نے امریکہ سے کوئی ویور نہیں مانگا، یا یہ نہیں مانگا کہ ہمیں اجازت دی جائے. جیسے ہندوستان رہتا ہے ایران سے تو امریکہ سے ویور مل جاتا ہے. ترکی جو ہے نیٹو کا ملک ہے، وہ ایران سے کوئی تجارت کرتا ہے جو بہت وسیع پیمانے پر ہے، اس کا میں ویور لے لیتا ہے. ہم نے ویور ابھی تک مانگا ہی نہیں. حالانکہ جب سے پائپ لائن کا اعلان ہوا ہے پچھلے 12 سالوں میں، دو حکومتوں نے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اور پی ٹی آئی حکومت نے باقاعدہ کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم اس پائپ لائن کو آگے لے کے چلیں گے، اور معاہدے بھی سائن کیے ہیں. لیکن ہم نے لگتا ہے سنجیدہ نہیں ہے کہ ہم نے ویور نہیں مانگا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی سنجیدہ ارادہ نہیں ہے ارادہ. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2014 اور 16 میں جب اوباما کی حکومت تھی تو ایران کے خلاف پابندیاں تو ختم ہو گئی تھیں جو نیوکلیر ڈیل کی امریکہ نے. اس وقت بھی ہمیں موقع تھا، ایک ونڈو تھی 3 سال کی، کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، ہم پائپ لائن کا معاملہ شروع کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم غالباً پالیسی کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے، کہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی، ہم نے ویور بھی نہیں مانگا. اچھا، ہم نے اس کا تو ویور نہیں مانگا. آپ نے کہا کہ سی پیک کا معاملہ ہے، اس پہ انہوں نے بڑی ناخوشی کا اظہار کیا ہے. امریکی تو واضح ہے کہ اس پہ خوش نہیں ہیں. جی. لیکن ہماری جو پروگریس ہے اور ہماری جو اقدامات ہے، اس پہ کیا چین ہم سے خوش ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں نا، ایک تو ہے کہ امریکہ کی خوشی ناخوشی اپنی طرف ہے. وہ ہمارے سے خوش نہیں تھا جب ہم نے چین سے تعلقات بڑھائے تھے، فیلڈ مارشل ایوب اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں. وہ ہم نے خوش نہیں تھا جب ہم نے نیوکلیر بوم کی کوشش کی، لیکن ہم نے وہ کام کر لیا کیونکہ ہمارے مفاد میں تھا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سی پیک کا ایشو ہے، آپ نے کہا چین خوش ہے یا ناخوش ہے. اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ چین کو بہت خوش نہیں اور بہت کوئی پر اعتماد نہیں. 2-3 وجوہات دیکھ لیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سی پیک کا ایشو بھی اب آئی ایم ایف سے منسلک ہو گئے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان چین تعلقات جس کا محور اس وقت سی پیک ہے، وہ ڈسکس ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو واشنگٹن بیسڈ ہے. اور اس میں ہم نے وعدہ کر دیا ان کو کہ ہم 4 ارب روپے سے زیادہ ہر مہینے وہ جو دینا ہے پیسے دینے ہیں کمپنیز کو، پاور کمپنیز کو نہیں دیں گے. اور ان کے پیسے بنتے ہیں کوئی 490 ارب روپیہ. تو ایک طرف وہ ہے. دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ وہی گوادر جو ایک محور ہے سی پیک کا، گوادر بندرگاہ خاص طور پہ، اس میں پچھلے دنوں بہت بڑا دھرنا ہوا الیکشن کے بعد
مسنگ پرسنز کے حوالے سے چین کے خلاف نہیں تھا، مسنگ پرسنز کے حوالے سے تھا. پھر اس کے دھرنے کے 2 دن بعد ایک بہت بڑا حملہ ہوا جو گوادر پورٹ اتھارٹی کے اندر گھس کے دہشت گرد پہنچ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فول پروف سیکیورٹی کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے سی پیک کے اوپر وہ ہم پورا نہیں کر سکے اور نہ ہی ہم دوسری باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو یہ ساری مجموعی طور پر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کوئی ہم نہ بھی کچھ کریں تو کچھ یہ فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان چین کی جو ایک درینہ قربت ہے اور خصوصی تعلقات ہیں خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے. یہ جو پاکستان ابھی ایک لحاظ سے سینڈوچ بنتا جا رہا ہے امریکہ اور چین کے درمیان، تو اس میں پاکستان کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے کہ وہ بھی راضی ہو یہ بھی راضی ہو، یا کہ نہیں کسی ایک کو ناراض کرنا چاہیے، اس کا رسک لینا چاہیے؟ میرے خیال میں ہم دونوں کو راضی کر سکتے ہیں. ہمارے بنیادی مفادات اس خطے میں ہیں جہاں ہم لوکیٹڈ ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ہمسائے ہیں، اور ہمارا جو باقی تعلقات جو ہیں خاص طور پہ اقتصادی تعلقات وہ امریکہ سے ہیں. ہم ماضی میں بھی جب ہم نے چین سے دوستی کی تھی امریکہ ناراض تھا. میں بات کر رہا ہوں 60 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا، پھر بعد میں بھٹو صاحب بھی آ گئے، اس کو خوش نہیں تھے اس وقت بھی، اور روس بھی ناراض تھا، سوویت یونین بھی ان کے خلاف تھا. ہم نے ان کو واضح کیا کیونکہ سی پیک جو ہے کوئی امریکہ کے ڈائریکٹ مفادات کے خلاف نہیں ہے. ان کو صرف تکلیف یہ ہے کہ چین کا ہماری قربت ہے اور چین کا اثر رسوخ اس خطے میں ہے. سی پیک میں ہم اکیلے نہیں ہیں، سی پیک میں سارے علاقائی ممالک ہیں اور بی آر آئی میں بیلٹ اینڈ روڈ میں جس میں سوائے ہندوستان کے سب ملک ہیں، سری لنکا، نیپال، مالدیوز. حالانکہ مالدیوز چھوٹا سا ملک ہے انہوں نے بھی کر دیا. تو اس میں ہم کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے مفادات کے خلاف ہم کوئی نہیں جا رہے اور چین کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. لیکن ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا ایک خوف حاوی ہے یا خوف طاری ہے یا ایک بنا ذہن میں ہم نے بوجھ ڈالا ہوا ہے ہم نے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ نہیں تو ہمارا سارا ڈائسپورا ادھر اس کا رخ اس طرف ہے، لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے رخ اس طرف ہے. ہمارے ملٹری ایکوپمنٹ ماضی میں ہم نے سارا امریکہ سے لیے ہیں، تو اس میں یہ خوف بجانے. ہاں اس وقت آپ کا سارا ملٹری ایکوپمنٹ آرمی، نیوی، ایئر فورس بنیادی آپ کا سورس چائنا ہے. آپ کے سارے آپ کو چائنا انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک ایئر کور دیتا ہے. وہ کیسے؟ مجھے پوچھا کہ چین آپ کو کیا دیتا ہے، یہ واشنگٹن میں بات ہوئی تھی میری. میں نے کہا چین ہمیں ڈپلومیٹک ایئر کور دیتا ہے. کہتے ہیں وہ کیسے، کیا مطلب؟ میں نے کہا یو این سیکورٹی کونسل کا مسئلہ ہو کشمیر کا ان کے تھرو جاتے ہیں، فاٹف کا مسئلہ ہو ان کے تھرو جاتے ہیں، G20 ہو اس میں ہم شامل نہیں ہیں، وہ ہماری نمائندہ ہیں. نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہے جہاں ہندوستان آنا چاہتا ہے، پاکستان بھی ممبر بننا چاہتا ہے، چین ہماری آواز ہے. گو کہ جو بین الاقوامی فورم ہیں جہاں ہم نمائندہ نہیں ہیں، انڈیا کی نمائندگی یا خود انڈیا کرتا ہے یا ان کے مغربی دوست کرتے ہیں. تو چائنا آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں پورا، جس طرح امریکہ اسرائیل کے ساتھ. بالکل امریکہ اسرائیل کے ساتھ بالکل. بڑی اچھی مثال دی آپ نے. اسی طرح سالڈلی اور ہر ایشو پر ہر وقت ہر موقع پر چائنا نے آپ کا ساتھ دیا. تو وہ کسی نے مجھے پوچھا ان کا کہ پھر آپ امریکہ کے ساتھ. میں نے کہا کہ ہماری جو ایلیٹ ہے، جو ہمارے رولنگ کلاس ہے، وہ کلچرلی پرو امریکن ہے لیکن اسٹریٹجکلی وہ پرو چائنا ہے. اسٹریٹجکلی کیونکہ ہمارے مفاد میں ہے کہ اس خطے میں ہم چین کے ساتھ قربت رکھیں.